وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی محمد محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے آقا ہمارے بڑی شان والے دہن ان کا نوری سخن ان کا نوری دہن ان کا نوری سخن ان کا نوری بدن ان کا نوری بیان ان کا نوری یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مومن زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم
پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب میں پھرے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہیں پھرے، ان آنکھوں میں ایک تقاضا، ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سب ہو آئے ان کے در پہ، جا نہ سکا تو ایک سبھی، سب ہو آئے ان کے در پہ، جا نہ سکا تو ایک سبھی، یہ کہ ایک تصویر تمنا، یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اللہ
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتے دم تک وفادار رکھے۔ ان کے دین متین کی خدمت کرنے میں ہم جو علماء کرام اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کا دست بازو بنے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جب وہ کہیں پر خطاب کرنے آئیں تو ان سے پہلے ان کا استقبال کرنے کے لیے ہم سب موجود ہوں۔ یہی ان کا حق ہے، کیونکہ وہ اتنی محنتیں اور اتنی ریاضتیں صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت کرا دیں اور اللہ کے محبوب کے عشق کا ان کے دلوں میں ایک جلتا ہوا چراغ روشن کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان علماء کے ساتھ رہنے کی، ان کی صحبت اختیار کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ سے استقبال کیجیے اپنے مشفق و مہربان استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة الفتح، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 یہ 26ویں پارے میں ہے اور قرآن عظیم کا 48واں سورہ مبارکہ ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کا منصب ذکر فرمایا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ خالق کائنات ہے، اس سے مخلوق کے تعلق کا سبب بننے والی ذات کو بطریق وسیلے کے طور پر ذکر فرمایا کہ یہی وہ ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک، بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہے، جو اس کی بزرگی اور برتری اور اس کی شان علو کا قائل ہے، وہ اس جملے کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ جب کوئی عظیم ذات، کوئی قدرت والی ذات یہ فرمائے کہ اسے ہم نے بھیجا ہے، اپنی طرف منسوب کرے۔ اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کسی ملک کا سفیر اگر کہیں بھیجا جاتا ہے تو وہ اس پورے ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا احترام اس ملک سے تعلق رکھنے والی قوم کا احترام ہوتا ہے، اور اگر اس کے ادب و احترام میں کوئی کمی کی جائے تو یہ اس شخص کی ذاتی حیثیت میں توہین نہیں ہوتی، بلکہ پوری قوم کی توہین متصور ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ ایک پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خاص جب یہاں سے سفیر وغیرہ اور خاص کر بادشاہ اگر چلا جائے تو اس کے لیے خاص پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ یہ بین الممالک
ایک طور طریقہ ہوتا ہے. اب غور فرمائیے، انا ارسلناک، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا قائل، اس کی کائنات کو دیکھ کر اس کی بزرگی اور برتری اور اس کے علم کی وسعت کا اندازہ لگانے والا، اس کی عظیم قدرت کو پہچاننے والا، اس کی صفات کمال کا کچھ بھی ادراک رکھنے والا، اس جملے کی حساسیت کو بھی جانتا ہے اور اس سے ثابت ہونے والی اس ذات کی قدر و منزلت کو بھی جانتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا پیغام لے کر آیا ہے، ہمارا رسول ہے، ہمارا نمائندہ ہے، ہماری طرف سے زمین پر مقرر کیا گیا خلیفہ ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اللہ کا خلیفہ ہے، لہٰذا اس کی تعظیم گویا کہ بھیجنے والے کی تعظیم ہے. اس کی شان میں کوئی ادنا سی گستاخی بھی اس بھیجنے والے کی شان میں گستاخی متصور ہوگی، اور وہ اس کے غضب کا اور جلال کو دعوت دینے کا باعث بنے گی. تو انا ارسلناک پہ اگر غور کیا جائے تو یہ زبردست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور دیگر انبیاء کرام علیہ والسلام کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے اس اعتبار سے کہ مخلوق کی نجات کے لیے، مخلوق کی ترقی کے لیے، مخلوق کے بلند مرتبوں پر پہنچنے کے لیے خالق کی پہچان اور معرفت ضروری ہے. اس کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ضروری ہے کہ جس خالق نے عدم سے وجود عطا کر کے اتنے انعام و اکرام سے نوازا، اور لمحہ بلمحہ اس کی نعمتیں ہمہ وقت ہماری طرف متوجہ ہیں، اگر اس کی رحمت ہم سے منہ پھیر لے تو ایک لمحہ زندگی گزارنا انتہائی دشوار ہو جائے. تو وہ خالق کائنات جو اس قدر احسانات فرماتا ہے اپنے بندوں پر، تو جب بندہ غور و تفکر کرتا ہے تو یہ عقل و شعور کی نعمت اسے یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ اس خالق کا بہت حق ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے انعامات کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے ہدایات حاصل کر کے اس زندگی کو اس کے کہنے کے مطابق صرف کرنا چاہیے. لیکن وہ ہدایات کیسے حاصل کرے، اس کا براہ راست رابطہ اس ذات پاک سے نہیں ہے. اللہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی ہدایت پہنچا سکتا ہے، لیکن بندہ انتہائی کمزور ہے، وہ اس ہدایت کو براہ راست قبول نہیں کر سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن، مشہور آیت پاک ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو یہ اللہ کے کلام کے جلال کے سبب ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب پہاڑ کی قوت کو دیکھیں، اس کی طاقت کو دیکھیں، اس کی جسامت کو دیکھیں، اس کی جسمانی مضبوطی کو دیکھیں، انسان اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے. ایک پتھر اگر گر جائے اس پر بھاری تو وہ دب کے ختم ہو جاتا ہے، تو پہاڑ کی کیا بات ہے. تو اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ اگر بڑے سے بڑا پہاڑ آپ تصور کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو اس پر اتار دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب ہمیں اس کلام کی ضرورت بھی ہے، اس ہادی کی جانب سے ملنے والی ہدایت کی ضرورت بھی ہے، تاکہ اس ہدایت کو حاصل کر کے اس خالق کائنات کے فرمان کے مطابق اس زندگی کو گزار کر بہترین زندگی گزاری جائے. کیونکہ جیسے خالق مشینیں آپ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے، ایک کتاب آتی ہے، اور وہ اس کتاب، اس مشین کا خالق آپ کو اس کتاب میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے اس مشین کو آپریٹ کرو گے تو بہت اچھے نتائج حاصل کر سکو گے. تو لہٰذا خالق سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیسے چلتی ہے، اس کو روکنا ہو تو کیسے رکے گی، زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہو تو کیسے ہوگا، فلاں کام کیسے ہوگا، فلاں کام کیسے ہوگا. تو بنانے والا بتاتا ہے کہ اس کے یہ فنکشنز ہیں. تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور بندوں کا بھی خالق ہے. تو بتائیے اسی کی ہدایت کی انسان کو انتہائی درجے میں ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ لیکن وہ کمزور ہے، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو اس کریم رب کا احسان کہ اس نے انسان کو راہ ہدایت پر ڈالنے کے لیے اور اپنا قرب خاص اپنی ہدایت پر عمل کرنے کے ذریعے عطا کرنے کے لیے اپنی ہدایت ہم تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا. انا ارسلنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہم پر جھلک رہا ہے. خاص کر مسلمانوں سے بات ہو رہی
ویسے تو نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ تو ویسے تو عمومی اعتبار سے حضور کی رسالت سب کے لیے ہے، لیکن جن لوگوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا ان کی سمجھ میں زیادہ آسانی سے یہ بات آئے گی، وہ اس کا اعتراف بڑی آسانی سے کر سکیں گے کہ اس ہدایت کے بغیر، بتائیے اگر آپ کو جنت اور دوزخ کا پتہ نہ چلتا، مرنے کے بعد اٹھنے کا پتہ نہ چلتا، کوئی ایک دن آنے والا ہے جس پر ہماری اس زندگی کے متعلق جواب دہی ہوگی، اس کا پتہ نہ چلتا، ساری غیبی معاملات ہیں، اگر یہ علوم ہمیں حاصل نہ ہوتے پھر ان چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے کہ وہاں پر اچھے نتائج حاصل ہو سکیں؟ تو وہ کیا اعمال اور افعال ہیں جن کو اختیار کرنے سے وہ مقام بہتر ہو جائے؟ اس کے بارے میں انسانی عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی ہے۔ تو بتائیے یہ غیوب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتا دیے، جس پر ایمان لا کر ہم آخرت میں کامیابی کے حقدار قرار پائے اللہ کے فضل سے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے یا نہیں ہے کہ اس نے جہاں پر دیگر اعتبارات سے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، ابھی ہوا چلا رہا ہے اور جسم میں بھی سلامتی رکھی ہے کہ یہ ہوا آسانی سے ہم اپنے جسم میں لے جاتے ہیں سانس کے ذریعے، تو ہوا چلانا بھی اس کی عنایت اور پھر جسم کی سلامتی بھی اس کی عنایت، کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیں ہسپتالوں میں جا کر آپ دورہ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس طریقے سے وہ سانس مشکل سے لے پا رہے ہیں، کسی کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، کسی کو نلکیاں جسم میں ڈالی ہوئی ہیں اور انتہائی اذیت ناک صورتحال سے وہ دوچار ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش کا یہ وقت مقرر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کو دیکھیں کہ وہ جسم کو بھی پال رہا ہے، لیکن فقط انسان، پہلے بھی عرض کیا کہ جسم کا مجموعہ نہیں ہے، فقط جسم نہیں ہے بلکہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اور روحانی اعتبار سے اس کی ترقی کے لیے یہ ہدایت لازم اور ضروری تھی۔ لہٰذا سب سے پہلے درجے میں اللہ کا احسان کہ اس خالق کائنات نے یہ ہدایت ہم تک پہنچا دی، ورنہ بھٹکتا پھرتا اور راستے تلاش کرتا رہتا اور ہر وقت تذبذب میں ہی رہتا اور مر جاتا، دنیا سے چلا جاتا، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اپنی عقل کے اعتبار سے وہ فیصلے کرتا اور ہر آدمی اپنی ایک دنیا بسا لیتا، ان کا ٹھیک کچھ اور، ان کا ٹھیک کچھ اور، ان کا ٹھیک کچھ اور۔ خالق کائنات نے ہدایت عطا فرما کر لوگوں کو ایک نظم میں جوڑ دیا کہ خالق کائنات جس کو ٹھیک کہے وہ ٹھیک ہے، خالق کائنات جس کو غلط قرار دے دے وہ غلط ہے، چاہے وہ بظاہر جو ہے وہ مشقت بھرا محسوس ہو رہا ہو، لیکن غلط ہے سو غلط ہے۔ تو ایک نظم میں اس پوری انسانیت کو پرونے والا، یعنی نظم میں باندھنے والی جو چیز ہے وہ خالق کائنات کی ہدایت ہے۔ تو اگر یہ غیوب ہمیں نبی کے واسطے سے معلوم نہیں ہوتے تو ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کہ عقل کے ذریعے انسان پہنچ سکتا ہے کہ کوئی آخرت بھی ہو سکتی ہے، بلکہ عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے تو بس تھوڑی سی عقل استعمال کر کے کہہ دیتا کیسے دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور قبر میں تو مٹی میں مل جاتا ہے، دوبارہ کیسے؟ تو بھائی یہ تو قبر میں مٹی میں مل گیا، اس کے ذرات کچھ نہ کچھ باقی ہیں، جزء لا یتجزا، کہ جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا، ایسے اجزاء باقی رہ جاتے ہیں، اللہ انہی پر دوبارہ اٹھا دے گا۔ تو اللہ تو وہ ہے کہ جب کوئی مثال موجود ہی نہیں تھی، بغیر مثال کے، بغیر نمونے کی چیزوں کو پیدا کر دینے والا ہے، تو اسے نمونے پر دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے آسان ہے، اور خود اپنی صفت ذکر فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، کہ وہ بغیر کسی نمونے کے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی سیمپل نہیں تھا کہ سیمپل کے بعد بنا دیا، تو بغیر نمونے کے پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، جب پیدا کر دیا تو اس کے بعد تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو بغیر نمونے کی بھی پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو بتائیے کہ ان چیزوں کا جاننا اور ان پر صحیح اعتقاد ہماری نجات کے لیے لازم اور ضروری تھا یا نہیں تھا؟ اسی لیے اللہ نے وہ ہدایت بھیجی، انا ارسلنا، یہ ارسلنا اللہ تعالیٰ کے ہم نے بھیجا ہے، اس کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے، اور آپ کو بھیجا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس شخصیت کی عظمت اسی اعتبار سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ کس کو منتخب کیا، اللہ تعالیٰ کی اس خالق کائنات کی اس جلیل القدر رب کی نگاہ انتخاب کس پر پڑی ہے؟ اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، خاص لوگوں کو اس نے منتخب فرمایا،
اور پھر ان میں سب سے زیادہ رتبہ اور مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کا انتخاب کہ ان کو ایسا بنا دیا کہ اب خالق نے مخلوق کو یہ پیغام دے دیا کہ ان کی نقل اتارتے رہو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو ایک تو اللہ کا یہ ہدایت بھیجنا اللہ کا احسان، اور پھر جس کو بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انتخاب کے سبب ان ذوات قدسیہ کا مقام و مرتبہ بالکل واضح اور آشکار ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھیجا ہے انہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، تو ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی عظمت گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، ہم نے بھیجا ہے ارسلناک، اور ان کی شان میں ادنا گستاخی بھی ایک مسلمان کے ایمان کو تباہ کرنے کا سبب بنتی۔ اور وہ کیا کردار ہے جس کی بنیاد پر یہ انبیاء کرام بھیجے گئے؟ اب غور فرمائیے کہ اگر ہم کافر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں؟ آپ کے سامنے میں قرآن کی آیات پڑھوں گا، میں احادیث پڑھوں گا، آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ احادیث پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کی روشنی میں آپ بات کو سمجھ جائیں گے اور ان کی عظمت کا اعتراف کریں گے۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آشکار کرنا ہو تو وہ کیا چیز ہوگی جس کی بنیاد پر غیر مسلم بھی ان کی عظمت کا اعتراف کرنے لگ جائے؟ تو یہ توجہ طلب امر ہے کہ ایسی کیا چیز ہوتی ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں جو ابتدائی طور پر وہ پیش کر کے لوگوں کو اپنی جانب مائل کرتے ہیں۔ وہ کردار کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ ایسے کردار کا کوئی شخص لا کے دکھاؤ، بلکہ کردار کی صفائی اور پاکیزگی اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پاک سے حاصل ہوئی۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ اخلاق، جس چیز کو نبی کریم اختیار کر لیں وہی اچھا ہے، جس چیز کو ناپسند فرما دیں وہ بد اخلاقی ہے۔ تو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ کہ جس کو اختیار کر لیں وہ اچھا ہے اور جس سے منع کر دیں وہ برا ہے۔ تو اخلاق اور کردار کی پاکیزگی سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو متاثر فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کیا تاریخ گواہ نہیں ہے؟ کہ آج کا جو غیر مسلم اگر کبھی کوئی اعتراض کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو آنکھیں کھول کر تاریخ اسلام کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کیا ایسا کردار تھا جس پاکیزہ اور مبارک اور مقدس اور بے مثال کردار کی بنیاد پر اس واحد ایک شخصیت کے پیچھے پوری قوم چل پڑی ہے، اور اس ایک واحد شخص نے دنیا عرب میں اور پھر عالم اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں کہ انقلاب برپا کر دیا۔ اور آج اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اربوں کی تعداد میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ تو تاریخ کا مطالعہ کرے تو پھر اعتراض نہیں کرے گا۔ فقط اپنی جذباتی وابستگیوں کو اگر بنیاد بنا کر اعتراض کرے گا تو پھر وہ اعتراض حق کی بنیاد پر مبنی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اعتراض مبنی ہوگا اپنے بغض اور عناد کی بنیاد پر۔ جیسا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہود و نصارہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کی کتابوں میں توریت اور انجیل میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات واضح طور پر موجود تھیں، اور ان مذکورہ علامات کی بنیاد پر وہ نبی کریم کو پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بتائیے اپنی اولاد کو پہچاننے میں انسان کبھی خطا کرتا ہے؟ غلطی کر سکتا ہے؟ یقین کامل اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان علامات کی بنیاد پر یہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اور نبی کریم کی صفت ذکر فرمایا مصدق لما معکم، یہ نبی کریم جو تشریف لائے ہیں یہ ان چیزوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس ہے۔ توریت میں اگر کوئی شک کرتا ہے، جیسے مشرکین وغیرہ پتہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان پر کتاب اتری تھی، مشرکین کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی آئے تھے ان پر کوئی انجیل کتاب اتری تھی، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ مصدق بن کر تشریف لائے کہ یہ کردار جو لوگوں نے دیکھا اس کردار کی جھلک ان کتابوں میں نظر آ گئی۔
تو نبی کریم کو جو حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصدق لما معکم، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشین گوئیوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں جو توریت اور انجیل میں موجود ہیں۔ اے یہودی اور نصرانیوں، جو کتاب تمہارے ساتھ ہے ان کی تصدیق اس نبی کے کردار سے ہوگی۔ وہ اوصاف، وہ کمالات اور وہ کردار کی بلندی تمہیں اس شخص میں نظر آئے گی جس کی بنیاد پر کہیں گے لوگ کہ اس کا مطلب توریت سچی کتاب ہے جس میں یہ نشانیاں موجود ہیں۔ ان کو دیکھیں گے اور کہیں گے اس کا مطلب انجیل سچی کتاب ہے۔ تو وہ کردار کی پختگی اور کردار کی عظمت وہ تھی کہ جس کی بنیاد پر اس زمانے کے لوگوں پر سابقہ کتب کی حقانیت واضح اور آشکار ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ بغیم بینہم، ان علامات کے جاننے کے باوجود اپنے قلبی حسد کی بنیاد پر انکار کر رہے ہیں، ورنہ ان دلائل کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان جو اپنی جذباتی وابستگیوں کو ایک طرف رکھ کر حق کی بنیاد پر اس نبی کو پرکھے گا تو وہ ضرور کہے گا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو کسی غیر مسلم کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل ہونا مشکل نہیں ہے اگر وہ حق کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا کہتا ہے تو پڑھے لکھے ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ کسی کے بارے میں اگر آپ کوئی بات کرتے ہو تو آپ کو بات کرنے سے پہلے ہسٹری کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے۔ جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، جو آپ کے وجود پاک کو اس زمین پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ جانی دشمن جو ہے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، اعلان نبوت، تو آپ غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پر اتنی بڑی دعوت جو ہے وہ پیش فرمائی۔ کوئی معجزہ دکھا دیتے کہ دیکھو یہ معجزہ دیکھو، ایسا تم کر سکتے ہو، عاجز آ گئے۔ معجزہ وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو عاجز کر دے، خرق عادت کام ہوتا ہے، عادت کے خلاف کام ہوتا ہے۔ جیسے حضور نے درختوں کو اشارہ فرمایا، درخت حاضر ہو گئے، پتھروں کو اشارہ فرمایا، پتھر حاضر ہو گئے۔ حضور کو مدینے کے پہاڑ پتھر سلام بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کثیر معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹا دینا وغیرہ وغیرہ، کثیر معجزات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے صادر ہوئے۔ لیکن ابتداءً حضور نے جب دعوت کی ابتدا کی ہے تو کوئی معجزہ نہیں دکھایا، یعنی ایسا خرق عادت کوئی کام نہیں کیا اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت نہیں دی، بلکہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، قریب ہے کہ حملہ کر دے، تو کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ پہاڑ کے پیچھے ہے، تم نے نہیں دیکھا، پہاڑ حائل ہے درمیان میں، تم نے اس لشکر کو نہیں دیکھا، کیا میرے خبر دینے پر تم مان لو گے کہ ہے لشکر؟ سب نے یک آواز ہو کر کہا ہاں ہم مان لیں گے۔ کیوں مان لیں گے؟ اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ یہ کردار کی بلندی جس کی بنیاد پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتنی بڑی دعوت کو پیش کیا ہے کہ ساری دنیا کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ پہلے انبیاء کرام ایک مخصوص قبیلے اور ایک مخصوص قوم کی طرف آتے تھے، ایک ایک وقت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ فرما رہے اور لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے رہے۔ لیکن جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی ہوئی، جب آپ تشریف فرما ہوئے تو اس وقت حضور ہی کی ذات پاک تھی واحد، اور آپ تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اتنی بڑی دعوت جو حضور نے پیش فرمائی ہے اپنی کردار کی بنیاد پر، تو آپ کسی کو اچھا یا برا یا کسی کے بارے میں کوئی رائے کب قائم کرتے ہیں؟ اس کے کردار کو دیکھ کر قائم کرتے ہیں۔ اور یہاں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ابھی تو حضور نے دعوت کی ابتدا فرمائی ہے، اعلان نبوت، اعلانیہ طور پر جب آپ کو حکم ہوا تو آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ ابتدائی اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کی بنیاد پر کیا۔ تو یہ اعتراض کرنے والا تاریخ پڑھ کر دیکھ لے کہ اس وقت جو مخالف تھے، جو بعد میں بہت کچھ کہہ کر چلے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ خائن ہیں معاذ اللہ، بلکہ انہوں نے حضور کے کردار کی گواہی دی۔ گواہی تو وہی ہوتی ہے نا کہ دشمن بھی گواہی دے کہ ہاں یہ حق ہے، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ تو کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو ایسا پاکیزہ اور مبارک کردار ہے جو اللہ کی
کامل اور مبارک دعوت کی بنیاد بنائے. اگر بنیاد ہی پلپلی ہو اور کمزور ہو تو کیا اس پر مضبوط عمارت تعمیر ہو سکتی ہے؟ آج 1450 برس ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کرنے والے اور ان کے نام لیواؤں کا ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے. کتنے برس ہو گئے، دین بنتے ہیں، اپنی طرف سے لوگ بنا لیتے ہیں، بہت کچھ بنا لیتے ہیں، بہت ساری تنظیمیں بن جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ جذباتی لوگ جب ختم ہوتے ہیں اور جاتے ہیں تو پیچھے رہ جانے والے کوئی کردار ادا نہیں کرتے. لیکن اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ کردار نہ صرف ان کا تھا بلکہ وہ پاکیزہ کردار ایسا منتقل فرمایا کہ جس کی بنیاد پر اسلام آج بھی زندہ ہے اور آج بھی نشو و نما پا رہا ہے. تو اگر کسی شخص کو آپ پرکھیں گے تو کس بنیاد پر پرکھیں گے؟ اس کے کردار کی بنیاد پر. تو مسلمان کے لیے تو یہی کافی ہے، انا ارسلنا کا، کہ ہم نے بھیجا ہے اس رسول کو. تو کسے منتخب کیا ہوگا؟ آپ اگر اپنے ملک کا کسی کو سفیر وغیرہ بنائیں گے تو کس کو بنائیں گے؟ کسی کو وزیر بنائیں گے؟ اپنے یہاں کا معاملہ چھوڑ دیں، پاکستان کا تو سارا کارخانہ ہی الٹا پلٹا ہے کہ جس کو اس محکمے کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا، چونکہ وہ الیکشن لڑ کر جیت گیا ہے، وہ ممبر ہے اسمبلی کا، تو وہ چاہے جس چیز کا اسے وزیر بنا دو، چاہے اس کو اس محکمے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، وہ چلائے گا یہ محکمہ. پاکستان کو چھوڑ دیں. باقی عقل کی بنیاد پر اگر فیصلہ کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ بہترین شخص کو منتخب کریں گے جو ہر اعتبار سے صلاحیت رکھتا ہو، کردار کا بھی پختہ ہو، گفتار کا بھی پختہ ہو، ذہانت میں بھی سب سے آگے ہو، شجاعت میں بھی سب سے آگے ہو، ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی سب سے کامل ہو. ہر حسن و خوبی اس میں جمع کر دیا جائے کہ ہر حسن و خوبی کا چاہنے والا اگر کوئی شجاعت سے محبت کرتا ہے تو وہ اس نبی میں شجاعت کو دیکھ کر اس نبی کے قریب آ جائے. کوئی صداقت کا محبت کرنے والا ہے تو اس نبی کی صداقت کو دیکھ کر اس سے اپنا تعلق قائم کر لے. کوئی امانت کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی امانت سے محبت کرنے والا ہے اور اس صفت کو پسند کرتا ہے تو یہ صفت اسے اللہ کے پیارے حبیب میں ملے گی اور یہ صفت سبب بن جائے گی اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے تعلق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کمال شخصیت بنا کر کے بھیجا. اور میرے اور آپ کے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص کا گمان شائبہ کہ شاید کچھ ایسا ہو، کچھ یوں ہو، کچھ یوں ہو، نہیں. گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. جب پھول کو چننے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کانٹے اطراف میں ضرور ہوتے ہیں. وہ اللہ کی حکمت کے پیش نظر کہ وہ پھول کے تحفظ ہی کے لیے ہوتے ہیں کہ پھول توڑنے جائے گا تو کانٹے سے پہلے سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ وہ ایسا پھول ہے کہ یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جب شمع جل رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ نور ہی نور ہے. یہ ایسی شمع ہے کہ دھواں اس کے قریب نہیں، کہ دھواں دھندلا دیتا ہے منظر کو، یہ روشن ہی کرنے والی ذات ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. ایسا سخن ہے آپ کا کہ جس میں کوئی کسی کو مجال کلام ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کلام کر سکے. حتیٰ کہ تحسین بھی کرنا چاہے تو حضور کے کلام کی تحسین، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. حضور کا بیان، اور حضور جب خطبہ ارشاد فرماتے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا اور کیا کلمات زبان رسالت سے، وہ اس مبارک زبان سے مبارک کلمات نکلتے ہوں گے، اس کو کوئی کیا بیان کرے گا. بس اپنی بساط کے مطابق محبت کے جذبات کے ساتھ اپنا تعلق، محبت کا تعلق اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کرنے کے لیے لوگوں نے کیا یہ کام. ورنہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال والے اور اے نبیوں کے سردار، اے لوگوں کے سردار، من وجهک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چمکتے چہرے ہی سے تو قمر نے روشنی لی ہے. من وجهک المنیر لقد نور القمر. تو آپ کیسے کہیں کہ حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا؟ اس سے تشبیہ کیسے دیں؟ یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. تشبیہ آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں کائنات کی کسی چیز سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مخلوق بنائی وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور تمام تر کمالات اگر کسی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے.
تو شاہکار تخلیق ہے اللہ کی. تو جب کوئی شاہکار تخلیق ہوتی ہے تو کوئی بنانے والا اس میں عیب اور نقص کسی اعتبار سے چھوڑتا ہے؟ اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کرے گا اپنی ایجاد میں کہ اب میں شاہکار چیز بنانے والا ہوں جس کی مثال نہیں ملے گی، تو وہ کوئی خرابی نہیں چھوڑے گا اس میں. لیکن بہرحال وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن خالق شاہکار تخلیق کرے تو بتاؤ اس کا علم کامل اور اس کی قدرت مطلق. میری قدرت مقید ہے، میں کہوں کہ میں ان کے اعتبار سے طاقتور ہوں، یہ جسمانی اعتبار سے مجھ سے کمزور ہے، میں طاقتور ہوں. ان کے اعتبار سے میں کمزور ہوں، تو میں کمزور بھی ہوں اور میں طاقتور بھی ہوں. جب نسبت کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کسی کمزور سے نسبت کر دو تو بظاہر طاقتور دکھائی دیتا ہے، اور طاقتور کا لفظ بولا جاتا ہے قادر ہے، اور کسی طاقتور سے نسبت کر دی جائے تو کمزور دکھائی دیتا ہے کہ طاقتور نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی قدرت مقید نہیں ہے، وہ قدرت مطلقہ رکھتا ہے کہ یوں ہوگا تو وہ طاقتور ہے اور یوں ہوگا تو طاقتور نہیں ہے. نہیں، کسی سے اضافت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہ مطلقاً ہر ایک سے زیادہ طاقتور ہے. بلکہ اگر کسی میں کوئی طاقت اور قدرت اور قوت ہے تو وہ اسی کی عطا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جو پہچانتا ہے، جو اس میں غور کرتا ہے، جو کائنات میں غور کرتا ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی عظمت کو جانتا ہے. اور کفار و ان کے لیے، منکرین کے لیے بھی ماننا کوئی دشوار نہیں ہے. اگر وہ تعلیم یافتہ خود کو کہتے ہیں اور حق کی بنیاد پر تاریخ کی اوراق کو پلٹتے ہوئے ان کی عظمت کو جاننا چاہیں گے تو دیکھ لیں گے. اگر کسی ملک پہ حملہ بھی کیا ہے تو اپنے صحابہ کو سکھایا کہ دیکھ لینا اذان کی آواز آ رہی ہے، اگر آ رہی ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، حملہ مت کرنا. اگر نہ آ رہی ہو تو پھر دعوت دینا. اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں تب بھی وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی سینئر اور جونیئر کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی مسلمان، تم بھی مسلمان، برابری. اور اگر وہ نہ مانے تو پھر ان کو جزیے کی پیشکش کرنا کہ ٹھیک ہے تم مسلمانوں کے انڈر میں آ جاؤ اور وہی حقوق تمہیں حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں. تمہیں اتنا اتنا ٹیکس دینا پڑے گا اور ہم تمہیں اس ٹیکس کے بدلے میں ہر طرح کا تحفظ فراہم کریں گے جیسا تحفظ مسلمانوں کو حاصل ہے. اگر وہ اس پر بھی نہ مانے تو پھر ان کے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز تلوار ہوگی. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب تلوار سے جنگ ہوگی تو دیکھنا وہاں کے درختوں کو مت کاٹنا، وہاں کی کھیتیوں کو مت جلانا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں پر وار مت کرنا، بلکہ تم سے جو لڑنے کے لیے آئے اس پر ہی وار کرنا. تو یہ جنگ کے جو قوانین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی ظالم بیان کر سکتا ہے؟ یہ اعلیٰ کردار کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ کردار کی اتنی بلندی کے لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ نظام عدل اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو اس کائنات میں غالب کرنے کے لیے آئے، تاکہ اس کے اثرات اور اس کی برکات نہ صرف مسلمانوں کو حاصل ہوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی حاصل ہوں. تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا تاریخ کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے تو غیر مسلم کے لیے بھی حضور کی عظمت کا قائل ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ان کا منصب کیا ہے؟ شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے. شاہد پر بہت لمبا کلام کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں. وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والے اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو ڈر سنانے والے. تو کوئی لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے نبی تشریف نہیں لائے بلکہ اللہ کی ہدایات پہنچانے کے لیے لائے. اور اگر کوئی اپنی نجات چاہتا ہے تو اسے ان نبی کے دامن سے وابستہ ہونا لازم اور ضروری ہے. اس لیے فرمایا شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا، یہ خوشخبری سنانے والے ہیں اور اللہ کا ڈر سنانے والے ہیں. تو عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خالق کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے، اس کی رحمت کی امید بھی دل میں ہونی چاہیے اور اس کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے. وہ جہاں صفات رحمت سے متصف ہے وہیں صفات جلال سے بھی متصف ہے. لہذا رحمت اور جلال دونوں کا مجموعہ انسان کی کیف میں نظر آنا چاہیے، کیفیت میں نظر آنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی اسے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی اسے ہو. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک واسطے کے طور پر بیان کیا تاکہ جب ہم اس نبی کو بھیجیں گے شاہد بنا کر
اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر کے بھیجیں گے تو اس کا نتیجہ، ان اوصاف اور کمالات کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس خالق کائنات پر ایمان لانے کا سبب بنے گی۔ تو جو نبی اللہ سے، خالق کائنات سے تعلق کا سبب بنے، مسلمانوں کے دل میں اس کی کس قدر عظمت ہونی چاہیے۔ بلکہ جس نے بھی ایمان کو قبول کیا، جو پہلے مسلمان نہیں تھا، جس نے بھی ایمان کو قبول کیا، وہ یہی کہے گا کہ اس ایمان کی دولت کا سبب اور ذریعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اعمال مبارکہ ہیں، افعال مبارکہ ہیں، جس میں تعدد ازواج بھی ہے کہ آپ نے 4 سے زیادہ شادیاں فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ لوگوں تک منتقل کرنا ہے۔ تو ایک مرد کی حیثیت سے مردوں کے لیے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں موجود ہے۔ حضور کا اسوہ حسنہ عورتوں کے لیے کس طرح سے منتقل ہوگا؟ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو زوجین ہی کے درمیان ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے منتقل ہوں گی؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کی خواتین کو حاصل ہوئی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ طویل عرصے تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں۔ 6 برس کی عمر میں نکاح ہوا، اور جب یعنی مکہ شریف میں، اور پھر جب ہجرت ہوئی ہے تو آپ کی عمر مبارک 9 برس تھی، اور 9 برس کی عمر میں لڑکی بالغہ ہو جاتی ہے۔ لڑکی کی بلوغت کی عمر فقہا نے 9 سے 12 برس تک لکھی ہے کہ اس عرصے میں آثار بلوغت ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو ہجرت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس مدینہ منورہ میں رہے، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں 10 سال گزارنے کا موقع ملا۔ اور پھر چونکہ آپ کم عمر تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد طویل عرصے تک آپ زندہ رہی، تو اس علم کے پہنچنے کا سبب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی۔ تو پلانر جب کوئی پلان لے کر آتا ہے تو اس کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ جو وہ ہدایت لے کر آیا ہے وہ کامل طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں سکھائیں، گھریلو معاملات جو شوہر اور بیوی کے درمیان کے معاملات ہوتے ہیں، اور دیگر امور جو گھر کے اندر آدمی کر رہا ہوتا ہے، وہ امت تک کس طرح سے منتقل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا آدھا حصہ حمیرہ سے حاصل کرو۔ محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین میری اور آپ کی والدہ کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے، سرخ چہرے والی حمیرہ۔ تو کیسی عظمت ہوگی آپ کی کہ اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ 10 برس آپ کو گزارنے کا موقع میسر آیا، اور وہ علوم کے خزانے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل فرمائے جو آگے امت کے لیے ہدایت کا سبب بننے والے تھے۔ آپ کا جب وصال ہوا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 برس کے بعد، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18.5 19 برس کی ہے۔ اس کے بعد آپ طویل زندگی آپ نے پائی۔ تو آپ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کو جب حضور نے حکم فرمایا کہ دین کا آدھا حصہ حمیرہ سے حاصل کرو، تو عائشہ صدیقہ اس وقت کی مفتیہ تھی جو فتوے دیا کرتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو مفتیہ بنائیں، عالمہ بنائیں۔ آج بتائیں اہل سنت میں کتنی خواتین ہیں جو اس طرز کا کام کر رہی ہوں کہ خواتین کے مسائل خواتین ان سے جا کر پوچھ لیں؟ ہے کوئی ایسا؟ بلکہ میں آپ کو اپنا ان باکس دکھا دیتا ہوں، اس میں آپ دیکھ لو، خواتین اپنے مخصوص مسائل بھی ہم سے پوچھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی عورت بتانے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے عورتوں کو تیار ہی نہیں کیا۔ ہم نے دیگر چیزوں کے لیے تو خواتین کو تیار کر لیا، دنیاوی علوم پڑھانے کے لیے سب کو تیار کر لیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دین کے پھیلانے کی ذمہ داری کو بحیثیت حضور کے غلام ہم نے کس درجے میں قبول کیا، یہ محل نظر ہے۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ کیا آپ نے اپنے کسی بچے کو دین کے لیے وقف کیا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کے لیے وقف کریں گے تو معاذ اللہ بھوکا مر جائے گا؟ ارے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں جو اللہ نے عزتیں اور بلندیاں اور برکتیں رکھی ہیں، اور جو شعور کی جو ترقی دین کے حصول کے سلسلے میں ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کہ جو درس نظامی کے طلبہ ہیں جو پڑھتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ درس نظامی ہے کیا، عالم بننا ہے کیا، اور جیسے جیسے درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ نورانی علم ان کے قلوب کو منور کر دیتا ہے، اور
ظاہر بھی پاکیزہ، باطن بھی پاکیزہ، اور وہ نظریاتی کارکن کے اعتبار سے دین کے مجاہد بن جاتے ہیں۔ تنخواہ مل رہی ہے، نہیں مل رہی ہے، فوائد حاصل ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، ایسے بھی مار کے ہوئے اس دنیا میں کائنات نے اس کو دیکھا، اس آسمان دنیا پر، اس روئے زمین نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ 8-8 5-5 6-6 صحابہ ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جنگ پر نکلے ہوئے ہیں، اور ایک کھجور ہے اور 5-5 صحابہ باری باری اس ایک کھجور کو چوستے ہیں، ایک چوستا ہے، کچھ توانائی حاصل کرتا ہے، دوسرے کو دے دیتا ہے، دوسرا چوستا ہے، تیسرے کو دے دیتا ہے۔ یہ کردار کی عظمت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کی اور نظریاتی کارکن بنا دیا ہر صحابی کو۔ اس کے نزدیک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے علاوہ کوئی مقصد ہی زندگی کا نہیں ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ہم نے اپنے نبی کا نام تو لیا، لیکن عظمت رسول کی بلندی کے لیے ہم نے وہ باکردار افراد تیار کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کی، اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی اولاد کو پیش کیا، اپنی بچیوں کو پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زوجہ کو تیار کر کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی زوجہ کو فرض علوم بھی سکھاتے ہیں؟ بعض اوقات تو عورتیں اتنی زبان کی تیز ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا ہے تو زبان سے کچھ بھی بول دیتی ہیں، الٹا سیدھا کلمہ کفر بھی بول دیتی ہے، اور آپ جان لیجئے کہ کلمہ کفر بول دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ کلمہ کفر بول دیا ہے تو دونوں رہ رہے ہیں ساتھ، حرام زندگی گزار رہے ہیں۔ تو علم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ جس طرح سے کفر ابتدائی طور پر نکاح کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، اسی طرح سے اگر درمیان میں بھی کفر آ جائے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آپ کسی کافر سے نکاح کرنا چاہیں، ہوگا ہی نہیں، کفر رکاوٹ ہے۔ تو مسلمان سے نکاح کر لیا لیکن اس کے بعد کوئی کلمہ کفر صادر ہو گیا اور پتہ ہی نہ چلا، تو علم ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ اپنے گھر کی خواتین کو دین کے لیے تیار کرو تاکہ وہ خواتین کا ہاتھ پکڑ سکیں۔ آج ہم سے جو مسائل خواتین پوچھ رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات بیچاریاں شرم کے مارے کال نہیں کرتی ہیں، میسج لکھ کر بھیج دیتی ہیں کہ مفتی صاحب یہ ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر کوئی مفتیہ ہو تو ہم ان سے رابطہ کروا دیں، بھئی آپ یہ ان سے پوچھ لیا کریں اپنے مخصوص مسائل، باقی اور کوئی جنرل کوئسچن ہو تو چلو ٹھیک ہے آپ پوچھ لیا کریں، لیکن نہیں ہے افراد ہمارے پاس، اور کوئی بھی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی اولاد کو، اس لیے اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ حضور فرما رہے دین کا آدھا حصہ حمیرہ سے سیکھو۔ تو تعدد ازواج میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ جو ہدایت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ کامل طور پر گھریلو زندگی کے جو معاملات ہیں، جو شوہر اور زوج کے درمیان ہیں، جو گھر کے اندر کے معاملات ہیں، وہ ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کی ماؤں کو، بہنوں کو منتقل ہو سکے، خواتین کو منتقل ہو سکے، اور ان کی کردار سازی۔ تو صحابہ کرام آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوالات کیا کرتے تھے، اور آپ ان کے مسائل کو حل کرتی تھی اور جواب دیتی تھی، اور پھر اس کے مطابق صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ تو کس قدر بلند رتبہ ہے، اور یہ بلند رتبہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد پر حضور نے اس علم کی برکت سے، اپنی مبارک صحبت کی برکت سے اس خاتون کو مومنوں کی ماں اور لیڈر بنا دیا۔ تو بتائیے یہ آپ کے لیے عزت و شرف کی بات ہے یا معاذ اللہ کسی اعتراض کا مقام بنتا ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کر لی، اس میں حکمتیں ہیں کہ نبی کو اللہ نے بہت زیادہ قوت اور طاقت دی ہوتی ہے۔ احادیث کا مضمون بیان کرتا ہے کہ ایک نبی کو 100 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 11 یا 13 ازواج پر اختصار فرماتے ہیں۔ یہ ضبط ہے یا نہیں ہے؟ جس کو 100 کی طاقت دی گئی ہو، یہ بھی حدیثیں بیان کر رہی ہیں۔ کوئی کہے گا بھئی کیا ثبوت ہے کہ 100 کی طاقت دی گئی تھی؟ تو بھئی یہ بھی تو حدیث سے ہی مان رہے ہو کہ 11 شادیاں کی تھی، تو وہ حدیث مان رہے ہو، یہ حدیث نہیں مان رہے ہو۔ دونوں چیزیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوت اور طاقت جسمانی عطا کی ہوتی ہے، مردانہ قوت سے نوازا، اس کے باوجود 100 کی طاقت کے باوجود 11 پر اختصار، یہ ضبط نفس ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ اس میں حکمت تعدد میں یہ ہے کہ ان ماؤں نے آگے گھریلو معاملات کو آگے لوگوں تک پہنچایا ہے اور دین محفوظ ہو گیا۔ تو یہ حکمتیں تھیں جس کی بنیاد پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں فرمائیں
تو یہ اعتراض کا مقام نہیں ہے، بلکہ ان خواتین کی عظمت، بلکہ ایک خاتون کے بارے میں حضور جب بہت زیادہ مصروفیت وغیرہ رہی تو حضور نے یہ ارادہ فرمایا کہ ایک کو چھوڑ دیا جائے، تو وہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور آپ مجھے چھوڑے نہیں، میں اپنا حق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں، آپ اگر نہ آ سکیں، کیونکہ شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس میں تقسیم کرے گا، ہر ایک میں انصاف کرے گا، راتوں کی تقسیم میں ٹھہرے گا زوجہ کے پاس، تو اب مصروفیت ہے، کار رسالت کے عظیم جو ہے وہ مناسب آپ کے کندھے مبارک پر ہیں، تو اتنی بھاری ذمہ داری ہے جس کے باعث نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو حضور نے ارادہ فرمایا تو ام المومنین نے ذکر کیا کہ میں اپنا حق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتی ہوں، بس آپ مجھے اپنی زوجیت میں رکھیں۔ تو وہاں تو حال یہ تھا کہ خواتین بعض اوقات جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتی تھی کہ میں حضور آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن حضور نے قبول نہیں فرمایا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے عظیم کردار کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ایک مشن کی تکمیل کے سلسلے میں آپ نے یہ تعدد ازواج کو اختیار فرمایا تاکہ دین کی دعوت اور حضور کا اسوہ خواتین کے ذریعے سے خواتین میں منتقل ہو سکے۔ تو اگر کوئی شخص مسلمان نہیں بھی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جاننا چاہتا ہے، تو اس کو حضور کے بارے میں کلام کرنے سے پہلے تاریخ کے اوراق کو پڑھ لینا چاہیے۔ اگر وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے تو وہ ان اسالیب کو بھی جانتا ہوگا کہ کسی کے بارے میں بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ آپ کوئی نہ کوئی انفارمیشن لائیں گے تو انفارمیشن کیا ایک انفارمیشن کی بنیاد پر آپ ایک نتیجہ نکال کر بات کر لیں گے؟ نہیں، آپ اس کے پورے کردار کو دیکھیں گے، اور اس پورے کردار کی روشنی میں پھر آپ فیصلہ کریں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ کردار تاریخ گواہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے دشمنوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، جو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ بھی سچائی ہے، اور امین ہیں یعنی ذرہ برابر بھی اس میں کمی کی ہو، کسی کے خوف کی وجہ سے پیغام پورا نہ پہنچایا، اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جائے گا۔ تو حضور کے کردار کی گواہی کفار نے بھی دی ہے، لہذا سوچنا چاہیے اور اللہ کے پیارے رسول کے متعلق زبان دراز کرنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے، اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی اگر پکڑ آئی تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اس نبی کو ہم نے عظمت عطا فرمائی جو سبب بن گئیں لوگوں کے اللہ سے تعلق کا، تاکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کریں، کہ جو آپ کے لیے ایک سبب اور ذریعہ اور وسیلہ بن گیا خالق کائنات سے جڑنے کا، آپ کے دل میں اس کی کتنی عظمت ہونی چاہیے، کتنی محبت ہونی چاہیے، کتنا احترام اس ذات کا آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو جس خالق کائنات نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ، اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور کمال صفات سے نوازا، ان صفات کو دیکھ کر لوگ ان کی ذات پاک سے وابستہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کاملہ سے وابستہ ہو گئے اور اخروی نجات کے حقدار قرار پائے، تو پھر حق یہ ہے کہ پھر ان کی تعظیم بھی کی جائے اور ان کی توقیر بھی کی جائے۔ اگر ان کی تعظیم اور توقیر میں کسی نے کمی کی اور وہ مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جائے گا کہ ادنا سی گستاخی۔ بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر معاذ اللہ کسی شخص نے کہا کہ حضور کے کپڑے میلے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس درجے میں بھی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا درست نہیں ہے، اور جو غیر مسلم ہے اس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے معجزات کو بھی ذرا دیکھ لے، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لے کہ اس نبی نے اس خالق کائنات کی طرف سے آنے کا کامل ثبوت ہر طرح سے پیش فرمایا ہے، اپنے کردار کے ذریعے بھی پیش فرمایا ہے اور اپنے معجزات کے ذریعے بھی اس عالم کو مبہوت کر کے رکھ دیا اور عاجز کر کے رکھ دیا، اور پھر لوگ اللہ ان کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ تو یہ ثبوت موجود ہے آپ کے کردار کی روشنی میں بھی اور آپ کے معجزات کی روشنی میں۔ اگر وہ تاریخ کے اوراق کو پلٹے گا تو پھر اسے معلوم ہو جائے گا، اور اگر اس کے باوجود اگر وہ کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کا بغض ہے، اس کے باطن ہی میں بگاڑ ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ باطن کا خراب اور نجس ہے، تو وہ نجس سے نجاست ہی نکلے گی،
گندے سے گندگی ہی نکلے گی. اگر وہ کسی ہدایت کی بات کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو گندگی ہی سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ بغیم بینہم، کہ یہ یہود و نصارہ ان علامتوں کے دیکھنے کے بعد ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کر رہے ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کر رہے ہیں کہ ان کی چودراہٹ نہ چلی جائے، یا پھر اپنے دل کے بغض کی وجہ سے کہ بنی اسماعیل سے کیوں بھیج دیا، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں بھیجا، اور ہم اتنے دولت مند، ہم سردار ہیں، ہمیں نبی کیوں نہیں بنا دیا، ان کو کیوں بنا دیا. تو دل کے بغض اور حسد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ کس کو نبی بنانا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے. لہٰذا یہ ان کے دل کا بغض اور حسد ہے، اور یہ گندی صفات ہے. اور یہ گندی صفات والا اگر کسی ہدایت کی بات کے ذریعے سے اپنی گندگی کو دور نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جو ہے وہ مجسم گندگی ہے، وہ مجسم ایک نجاست ہے، وہ ناپاکی کا ایک ڈھیر ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہی نہیں چاہتا. تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جن کی عزت کرنے کا لوگوں کو حکم فرما رہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ان کی تعظیم بھی کرو اور ان کی توقیر بھی کرو، تو پھر اس خالق کائنات کے حکم سے انحراف جو کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جب گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اور پھر آج وہ ذلیل و رسوا ہو بھی رہے ہیں اور ہوئے بھی ہیں اور آئندہ قیامت تک ہوتے رہیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا ہی رہے گا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا ہے. رفعنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے بلند کیا ہے، میں نہیں فرمایا، ہم فرمایا. حالانکہ اللہ واحد ہے لیکن یہاں ہم فرما رہا ہے جمع کے صیغے کے ساتھ، اپنی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے. وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا ہے. لَكَ، آپ ہی کے لیے، ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو جس کے سر پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہو تو اس کے ذکر میں کوئی کمی پیدا کر سکتا ہے؟ اس کی کوئی شان میں گستاخی کرے تو اس کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ بلکہ اپنا ہی منہ کالا کرے گا کہ چاند کی طرف اگر تھوکا جائے بلندی کی طرف تو تھوک اسی کے منہ پر آ کر کے گرے گا، اور اسی کا منہ کالا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اور اس پاکیزہ کردار کے حامل شخصیت پر کوئی زبان تان دراز کرنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا نہ صرف اہل اسلام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شیدائی ہیں ہی ہیں، کفار کو بھی غور کرنا چاہیے تاریخ کی روشنی میں کہ ایسا مبارک اور ایسا مقدس کردار، اور جن لوگوں نے عقل و شعور کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا مطالعہ کیا، وہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسے کردار کی شخصیت کائنات میں دیکھی نہیں ہے کبھی. تو کفار نے یہ کہا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ شرف ایمان سے بھی مشرف ہوئے، اور یہ صدقہ تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور آپ کی عظمت کے اعتراف کا، کہ جب حق کی بنیاد پر اپنی جذباتی وابستگیوں کو ایک طرف رکھ کر حق کی بنیاد پر اس مبارک ہستی کے کردار کو پرکھا تو اسے سب سے بلند و بالا پایا. تو پھر ایمان کا اور اس کا ذکر کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم بھی فرمایا کہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نبی کی عظمت کو اپنے دل میں قائم رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ جذباتی اور عملی تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.